إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. پچھلے درس میں یعنی گزشتہ ہفتے کو تدبر قرآن کے عنوان سے جو درس ہوا اس میں تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، اور قرآن کریم پر تدبر کریں گے اور قرآنی علوم میں شناوری اور غوطہ زنی اختیار کریں گے تو اس کے کیا فوائد و ثمرات. آج بھی انشاءاللہ سورہ فجر سے لے کر سورہ بینہ تک انشاءاللہ اس کا خلاصہ یا اس بعض مقامات پر اس کی تفسیر بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. یہ وہ صورتیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں جزء عام کی. اکثر صورتیں جزء عام میں مکی ہیں. ان کے شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف پڑھنا ہے؟ دیکھ کے پڑھنا یا زبانی پڑھنے کا نام تلاوت ہے؟ یہ تلاوت کا معنی پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا ہے. تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ تلاوت جو ہے تلون سے ہے. کیا ہے بھائیوں، میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ لفظ تلاوت کا جو مادہ ہے، جو ورڈ ہے تلاوت، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تلون. کس سے نکلا ہے؟ تالاب. واو. تلون کہتے ہیں ولد الناخہ، اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہو. اگر ماں کا ساتھ چھوڑ دیں تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ بھٹک جائے گا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنے کے بعد فوراً سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اگر پڑھیں لیکن اس کو سمجھے نہیں، اس پر عمل نہ کریں تو بھی گمراہ ہو جائیں گے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تلاوت کا کیا معنی بتایا؟ والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. سورج چمکتا ہے تو روشنی پوری دنیا میں نمودار ہوتی ہے، کالے اور گورے اور سیاہ اور سفید کی تمیز کے بغیر. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. کیا مطلب ہوا؟ چاند، سورج کی روشنی جب غائب ہوتی ہے تو چاند کی روشنی چمکتی ہے. سورج اور چاند ایک وقت میں ہوتے ہیں یا الگ الگ وقت میں؟ سورج کا جانا چاند کے آنے کی تمہید ہے، تو سورج کے بعد چاند آتا ہے. تو تلاوت کا معنی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا، اور عمل بھی، تدبر بھی عمل کا حصہ ہے. اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی اس کی کما کو تلاوت کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ یعملون بھی کا حق عملی، اس پر عمل کرتے ہیں جیسے عمل کا حق ہے. تلاوت کا معنی عمل کرنا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کا کیا معنی بتاتے ہیں؟ ان حق التلاوہ ان یحل حلالا ویحرم حراما ويعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه ويقرأ كما أنزل ولا يقرأ ولا يتأول ولا غير تابل. طبری کی روایت ہے، آپ اردو میں اس کو سمجھ لیجیے اپنی زبان. تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو. قرآن میں اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ حلال. جو چیزیں حلال ہیں، حلال کو حرام مت کرو. لا تحرموا طیبات، جو چیزیں پاک ہیں حلال ہیں ان کو حرام مت کرو. ویحرم حرام، قرآن میں جو چیزیں حرام ہے، شرک حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اولاد کا قتل کرنا ناحق حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت کیا ہے؟ حرام ہے، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ان سے بچنا ضروری ہے. تب قرآن کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما. اس قرآنی مجلس سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور جو محکم آیتیں ہیں، محکم جن کے معانی سب کو سمجھ میں آتے ہیں، محکم کی بھی چند قسمیں ہیں جن کے معنی سب کو سمجھ میں آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا معنی علماء کو معلوم، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بعض ایسے ہیں جن کا معنی عربی زبان جاننے والوں کو سمجھ میں آئے گا، جو عربی نہیں سمجھتا اس کو معلوم نہیں ہے، اور قرآن کے بعد کلمات ایسے ہیں جن کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اس کو متشابہ بولتے، متشابہ حقیقی، متشابہ تو محکم کا معنی ہے جس کا معنی سب کے سامنے واضح ہو، اور متشابہ جن کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم ہو، یا متشابہ نسبی جن کا معنی علماء کو معلوم ہے، عام لوگوں کو نہیں، کیونکہ وہ آیتوں کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں، آیتوں کی تفسیر آیت سے کرتے ہیں، اور بعض ایسے متشابہات ہیں کہ عربی زبان والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، دوسری زبان والے نہیں سمجھ سکتے، جیسے ہاتھ کو گردن سے مت باندھو اور آزاد مت کرو، ہاتھ کو گردن سے مت باندھو، کھولو بھی نہیں، دونوں کے بیچ میں رکھو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا عربی زبان و ادب سے تعلق، اس کا معنی ہے کہ نہ بہت زیادہ خرچ کرو اور نہ بہت زیادہ کم کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، تو لفظ سے سمجھ میں آئے گا یا عربی زبان و ادب سے سمجھ میں آئے گا، تو محکم پر عمل کیا جائے، اور جو اس کے معنی نہیں معلوم اس پر ایمان لایا جائے، اور قرآن کی تلاوت اس طرح سے پڑھیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا من اراد ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأ بقراءة ابن ام عبد، جو قرآن کو تر و تازہ اور صاف و شفاف پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کو صاف و شفاف اور تازہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں قرآن پڑھے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور قرآن کا حق یہ ہے تلاوت کا کہ اس کی تعویل نہ کرے، یعنی اپنی طرف سے کوئی معنی متعین نہ کرے، لوگ اپنے سے قرآن کا معنی کر دیتے ہیں، ترجمے سے کبھی نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور نمبر 3 قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، نمبر 4 تابعین کے اقوال سے، یعنی قرآن کا معنی جو صحابہ نے بتایا یا تابعین نے بتایا، یہ جاننا ضروری ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن سے، جیسے اللہ نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات کا القاء کیا، چنانچہ جب انہوں نے کلمات ادا کیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا، دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے، دوسری آیت میں اس کے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، دوسری مثال وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے جو ہیں زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کیا پورے زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ نہیں، زمین والوں سے کیا مراد؟ سارے زمین والے، کافر مومن دونوں، یہ صرف مومن مراد ہے، ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، کیوں؟ دوسری آیت میں اس کا بیان ہے، اللہ نے فرمایا سورہ مومن یا سورہ غافر میں آیت نمبر غالباً 6 میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، رحمت کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں بھائی صاحب؟ تو معلوم ہوا کہ آیت کی تفسیر آیت سے، دوسری جگہ کہا گیا زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں بتایا کہ زمین والوں سے مراد تمام کافر مومن نہیں، بلکہ اس سے صرف ایمان والے مراد ہیں، جو ایمان لائیں گے ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعام سے کیا مراد؟ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، صحابہ ہی ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ ہے، لیکن صحابہ کے بھی درجات ہیں، صدیقین، نمبر 3 شہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے یا علماء، دونوں مراد، والصالحین، نیک لوگ، تو جن پر تو نے انعام کیا ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اس سے مراد انبیاء اور صحابہ، کیونکہ انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اس دور میں کون تھے؟ صحابہ ہی تھے، جن پر اللہ کا انعام ہو اس سے مراد انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، تو یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسی میں شمال ہے، اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لیے مکمل امن ہے، شانتی ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، بندوں کے ساتھ ظلم، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی کا خون بہانا، کسی کی غیبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری زبانوں کی، ہماری نگاہوں کی اصلاح فرما،
جو ہم نے گناہ کیے اللہ انہیں معاف فرما دے، ہمیں بچا لے اپنے فضل سے۔ اللہم نسألک انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادق، اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادق، اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادق۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے اور ہماری زبانوں کو سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ظلم سے مراد بندوں پر ظلم، اور تیسرا ظلم جو بندہ عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، تو شرک کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے۔ نمبر 2، وہ ظلم جو بندوں کے ساتھ اللہ اسے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ ظالموں سے حق وصول فرمائے گا۔ تیسرا ظلم جو بندہ عبادت میں کوتاہی کیا ہے وہ اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر ہم نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، بندوں پہ ظلم نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم۔ 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک رجسٹر ہوگا، بطاقہ ہوگا، کارڈ ہوگا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 99 گناہوں کے جو دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، تا حد نگاہ، اور اس کے مقابلے میں کلمہ توحید اور رسالت ہوگا، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہوگا، تو اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس آیت میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، اس کے لیے مکمل امن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کون ہے جو ظلم نہ کیا ہو؟ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ لیس الذی تعنون بہ، جیسی تم فکر کرتے ہو وہ مطلب نہیں ہے، جو معنی تم سمجھتے ہو نہیں ہے۔ یعنی صحابہ نے ظلم سے مراد عبادت میں کوتاہی کو سمجھا۔ اس سے معلوم ہے صحابہ سے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم سے نہیں ہوگی غلطی؟ بھائی صحابہ سے بھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے قرآن کے سمجھنے میں، تو علماء سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا اللہ کے نیک بندے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وہ تم نے نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد کیا ہے بھائی صاحب؟ ظلم سے مراد یہاں شرک۔ لیکن حدیث سے اس کی تفسیر ہو گئی، اس سے ہو گئی حدیث، کیا ہو گئی؟ تفسیر ہوگی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی فتح مکہ کی خوشخبری ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اور فتح جب اللہ کی مدد، فتح آ جائے، اللہ کی مدد یعنی اللہ اپنے دین کی مدد کرنے لگے، فتح آ جائے یعنی فتح مکہ ہو جائے۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے اس کی کیا تفسیر کی؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مجلس میں نہیں لاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے چھوٹا بچہ عبداللہ بن عباس کو صحابہ کی مجلس میں کیوں لاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کی وفات جب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال یا 12 سال، بعض لوگوں نے 10 کہا ہے، تو اس کے 2 سال کے بعد جو ہے حضرت عمر کی خلافت ہوئی، 15 سال، تو 13 سے 15 کی عمر تھی حضرت عبداللہ بن عباس، بڑے صحابہ میں بیٹھاتے تھے، تو صحابہ نے کہنا شروع، یہ چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے، ہمارے پاس بھی تو لڑکا ہے، ہم بھی لائیں گے۔ تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو عبداللہ بن عباس کی طرح علم ہے تو بتاؤ، تم لوگ عبداللہ بن عباس کے برابر نہیں ہو تو بچہ تمہارا کیسے برابر ہوگا؟ صحابہ سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کرو، کہا اللہ نے، بعض نے کہا اللہ نے فتح و نصرت کی خبر دی ہے، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے توبہ استغفار کرنے کے لیے، بعض صحابہ نے خوشخبری کہا کہ خاموشی اختیار کی، کہا نہیں معلوم۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ سارے لوگوں نے نہیں سمجھا آیت کو، صحابی کی تفسیر دیکھیے، کہا کہ نہیں، اس میں رسول اللہ کی موت کی خبر ہے۔ کیوں؟ جب دین مکمل ہو چکا اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے تسبیح کا حکم دیا، استغفار کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے اس صورت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر رویا کرتے تھے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن باقی رہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے تسبیح اور استغفار کا حکم دیا، اس کا مطلب دین مکمل ہو چکا ہے، اب آپ جس مقصد کے لیے لائے تو ہو گیا، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو یہ کس کی تفسیر ہے؟ صحابی کی ہے کہ نہیں تفسیر؟ تو اس بات کو سامنے رکھیے گا تو کوئی انشاءاللہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ چلیے ابھی ہم سورہ فجر سے خلاصہ بتائیں گے، آپ لوگ یاد رکھیے گا، پچھلے ہفتے ظاہر ہے، پچھلے ہفتے اذا زلزلت الارض سے لے کر ناس تک کا خلاصہ بتایا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی میں درس بھی دینا، تدبر کا معنی بتانا، اور اسی میں پورے آیتوں کا ترجمہ بھی کرنا،
تو کہیں کہیں رفتار بڑھ جاتی ہے، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ مجبوری بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر کہیں ترجمے میں تیزی میں کہیں گزر گئے تو اس کی وجہ سے آپ لوگ شکایت کرتے ہیں، بعض لوگ تو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اگر مان لیا 10 باتیں نہیں سمجھ میں آئی اور لمبا خطبہ ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بتانا ہے، 10-12 صفتیں بتانی ہیں، امت ظاہر ہے کہیں کہیں آدمی تیزی سے گزرتا ہے، تو جو باتیں سمجھ میں آئیں اس کو چھوڑ دے گا، جو باتیں نہیں سمجھ میں اس کو لے کر لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ سورہ فجر کا نام فجر کیوں پڑا؟ آپ لوگ ساتھ دیجیے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فجر کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 1، فجر کے معنی پھاڑنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا چشمے کو پھاڑنے کا حتیٰ تفجر الانہار خلالا تفجیرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ زمین کو پھاڑ کر کے تم چشمہ جاری کر دو مکے میں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں رات کی تاریکی کو پھاڑ کر دن کا اجالا اللہ لاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ عبداللہ بن عباس کی روایت میں سورہ فجر مکی صورت ہے۔ مکی کی صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ فجر سے پہلے والی صورت کا نام سورہ غاشیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے اور حساب ہم لیں گے۔ قیامت کے عذاب کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، تو گویا کہ قیامت کی عذاب کا تذکرہ سورہ غاشیہ میں ہے۔ وہ جو اللہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، گرم آگ میں داخل ہوں گے، گرم پانی سے سیراب کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یعذب اللہ العذاب الاکبر، بہت سخت اللہ عذاب دے گا۔ اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ جابروں اور ظالموں کو قیامت کے دن عذاب دے گا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اگر ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ نے کہا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشد، ظالموں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دنیا کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا، آخرت کے عذاب سے پہلے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم فرعون کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا، سب کو تباہ کیا کہ نہیں کیا۔ یہ مناسبت ہوئی اس صورت کی پچھلی صورت سے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے، 4 چیزوں کی قسم کھائی، فجر کی، 10 راتوں کی، اور اسی طرح 5 چیزوں کی، والشفع والوتاق، اور جفت کی، جوڑے ڈبل، 2 کو کیا کہتے ہیں، 2 4 5، جو عدد پہ تقسیم ہو جائے اس کو کیا بولتے ہیں، جفت، اور جو تقسیم نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں، طاق۔ 1 3 5 7 یہ کیا ہے، طاق ہے، اور 2 4 6 8 10 12 یہ کیا ہے، جو 2 سے تقسیم ہو جائے، کسی بھی عدد سے تقسیم ہوتا ہو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو جفت بولتے ہیں۔ تو اللہ نے والشفع والوتر، جفت اور طاق دونوں کی قسم کھائی۔ اور نمبر 5 واللیل اذا قسم ہے رات کی جب چلنے لگے۔ فجر سے کیا مراد ہے، اس کی 2 تفسیر ہے فجر سے۔ ایک تو فجر سے مراد قربانی کا دن، قربانی کے دن، کیوں افضل الایام عند اللہ یوم النحر والقر، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11ویں تاریخ۔ دوسری تفسیر جو ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے پسند کیا، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اس سے مراد تمام فجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا آنا رات کے جانے کی تمہید ہے، اور فجر کا آنا اس بات کا اعلان ہے کہ دن کی روشنی آنے والی ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ اگر اللہ 6 مہینے کی رات، 6 مہینے کا دن رکھے تو کیا پوری طاقت مل کر وہ رات کو دن میں تبدیل کر سکتے، دن کو رات میں چینج کر سکتے؟ یہ علامت ہے۔ اور فجر کی قسم اللہ نے کھائی اس لیے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت فرشتے کیا ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اور فجر کی اللہ نے قسم کھائی اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں، اللہ نے کہا والصبح اذا تنفس، قدم صبح کی جب سانس لینے لگے، صبح کی قسم کھائی نا۔ تو فجر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی گارنٹی ہے۔ اور جو فجر نہیں پڑھتا ہے، بعض شیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں میں حساب کرتا ہے۔ اصبح خبیث النفس، صبح اس کی ہوتی ہے سستی اور کائلی کے ساتھ۔ اور جو قرآن چھوڑتا ہے اور فجر چھوڑتا ہے اس کے بارے میں بخاری شریف
1386 کی حدیث ہے، 1386 نمبر کی، کہ اس کو قبر میں قیامت تک عذاب دیا جاتا ہے۔ کب تک عذاب ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اما الذی رأیت الذی یشتق راسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار، جس آدمی کے سر کو مارا جا رہا ہے پتھر سے، چٹان سے، اور سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، یہ عذاب مسلسل دیا جا رہا ہے۔ جو آدمی جو قرآن کا علم تھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، جمعراتی بن گیا، صبحراتی بن گیا، رمضانی بن گیا، ہمیشہ قرآن پڑھنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے نبی شکوہ کریں گے۔ سورہ فرقان کے 29، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے نبی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اس سے مراد یا تو ہر مہینے کی 10 راتیں مراد ہیں، جو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ان 10 راتوں کے اندر چاند کی روشنی کیا ہوتی ہے، پہلے 10 دنوں میں چاند کی روشنی جو ہوتی ہے، پہلے عشرے میں چاند کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ چمکتی ہے، اور دوسرا جو عشرہ اس میں کچھ دن چمکتی ہے چاند کی روشنی اور کچھ دن اندھیرا رہتا ہے، اور آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاند کی روشنی کو نمودار کرتا ہے، پھر اندھیرا لاتا ہے، پھر روشنی لاتا ہے، کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے؟ جو اللہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر دن کا اجالا لا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین دوبارہ دنیا میں انسان کو پیدا کرنے پر، مخلوق کو پیدا کرنے میں قادر ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن سمجھ رہے، تدبر کرنا کہ نہیں کرنا؟ والشفع والوتر، شفع سے کیا مراد ہے؟ شفع کہتے ہیں طاق، جفت، یعنی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسان ایک ہے لیکن اس کا جوڑا بھی بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا، انسان ایک بھی ہے، دو بھی ہے، یا اس سے مراد شفع سے مراد مخلوق ہے، مخلوق، ساری مخلوق اللہ نے جوڑا بنایا۔ وتر سے مراد اللہ، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے 99 نام ہے، وہی طاق ہے، اور اللہ کی ذات بھی ایک ہے، طاق ہے۔ طاق و وتر سے مراد اللہ کی ذات، شفع سے مراد مخلوق۔ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور اللہ نے مخلوق کی قسم کھائی۔ اب بعد اہل تفسیر نے کہا کہ وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، کیونکہ یہ عرفہ کا دن 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ عدد ہے، طاق ہے، اور وہ شفع یہ قربانی کا دن ہے، تو عرفہ کے دن کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قربانی کے دن کی کیوں؟ عرفہ کے دن کی قسم کیوں کھائی؟ ما من یوم اکثر یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ، کسی دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے اتنی تعداد میں آزاد نہیں کرتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک، اور اللہ قریب ہوتا ہے، سماج دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ شیطان رسوا ہوتا ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفات کے میدان میں نعمان ایک وادی ہے، وہیں پر اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا، یہ روایت بھی ثابت ہے۔ تمام مخلوق آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جو ہے تمام ذریت کو نکالا، اور اس عرفات کے میدان میں نعمان وادی میں اللہ نے سب سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب چلنے لگی، رات کے چلنے سے مراد واللیل اذا ادبر، رات چلتی ہے تو چلنے کے بعد دن آتا ہے، تو دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت آنے والی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ حل فی ذلک قسم الذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے؟ ہجر کہتے ہیں عقل مند کو، ہجر اس لیے کہتے ہیں، ہجر کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کو، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل ہوتی ہے تو گناہوں سے یا غلطیوں سے، پاگل پنی سے انسان کو بچاتا۔ اور خانہ کعبہ میں ایک جگہ کا نام ہجر ہے، جو خانہ کعبہ کی جگہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شامل نہیں ہو پایا، رک گیا، وہ خانہ کعبہ کو اپنے اندر شامل کرنے سے روک لیا، کیونکہ قریش کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ مکمل کر سکے۔ تو اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی غور و فکر کرنے کے لیے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فجر کی روشنی نمودار کر رہا ہے، اور لیالین عشر کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، عشر ذی الحجہ کے 10 دن جو سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اور اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ جو اللہ نے فجر کو فضیلت دی، 10 راتوں کو فضیلت دی، رمضان کی آخری 10 راتوں کو فضیلت دی، جو اللہ نے ہر مخلوق کو طاق اور جفت پیدا کیا، جو اللہ رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا لاتا ہے، وہی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ مجرموں کو سزا دے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، اور اسی سے عطف ہے، عطف بیان یا بدل، عاد سے مراد ارم ذات العماد، ارم
یعنی ارم سے تعلق رکھنے والے تھے. قوم عاد کی نسل کس سے چلی ہے؟ ارم سے. ان کا بابا جو تھا بابا ارم بن اوس بن سام بن نوح. لکھ لیجیے, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام, سام کے بیٹے کا نام اوس, اور اوس کے بیٹے کا نام ارم. ارم سے عاد بنی. قوم عاد کا جو علاقہ تھا, دو روایتیں. ایک تو یہ ہے کہ صحیح تحقیق کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن ایک روایت ہے عمان اور یمن کے بیچ میں ایک وادی تھی. عمان اور یمن کے بیچ میں کیا تھی؟ وادی تھی, پہاڑی علاقہ تھا, بلکہ زمین نشیبی علاقہ تھا, بہت سرسبز و شاداب کا. اور آپ نے نام سنا ہے قرآن کے جو جغرافیہ میں, قرآن میں قوموں کے جو جغرافیائی جو نقشے بنائے گئے ہیں, عبد المالک مجاہد کا نام سنا ہے, دارالسلام مکتبہ دارالسلام نے چھاپا ہے, قوموں کی تباہی و بربادی, اور وہاں کا نقشہ انہوں نے جا کے جاری کیا, وہاں جا کر کے پتہ چلایا. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر قوم عاد آباد تھی, آج کی تاریخ میں بھی وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے, اور وہاں پر وہی تباہی کے نشانات ہیں. بڑے بڑے ہزار فٹ کے یا 500 فٹ کے لگے لگائے گئے, تو وہاں پر سمندر ہے کس کا؟ ریت کا سمندر. آج بھی کوئی آدمی وہاں بچ نہیں سکتا, جو آ جائے گا ڈوب جائے گا. وہ لگے لگائے گئے, پتہ نہیں چلا کہاں غائب ہو گئے. بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا. آج کو اللہ تعالیٰ نے احقاف میں جگہ دی تھی, اور بہت خوشحالی اور فارغ البالی سے نوازا تھا. بڑے ستون والے تھے, بڑے ستون یعنی لمبے تڑنگے تھے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بہت طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے, اور بڑے بڑے کھمبوں کی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے. روئے زمین میں ایسی کوئی مخلوق اب تک پیدا نہیں ہوئی. ایک آدمی پہ اتنی طاقت تھی, پہاڑ بڑے چٹان کو اٹھا کے کسی قبیلے پہ مار دیتا. تفسیری روایت میں اتنی طاقت. کہتے تھے وقالوا من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ سورہ شورى آیت نمبر 123 سے لے کے 29 تک دیکھ لیجیے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام, اللہ نے 7 راتیں اور 8 دنوں تک ان پر عذاب نازل کیا آدھی. اور وہ قوم کیا ہو گئی؟ زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہو. یعنی بالکل کھجور کا تنا جس طرح گر جاتا ہے, اسی طریقے سے کھجور کے تنے کے لمبے تڑنگے گرے ہوئے تھے. اللہ نے سب کو تباہ کر دیا, کوئی بھی نہیں بچا. فل ترى من باقیہ, کیا اس میں کوئی باقی رہنے والا تھا؟ اللہ نے کہا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, قوم سمود جس نے پہاڑوں کو یعنی جس نے وادی میں چٹانوں کو تراشا. یہ وادی کہاں ہے قوم سمود کی؟ مدینہ اور شام کے بیچ میں. مدینہ اور شام کے, اس کا نام علا ہے, مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے. علا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جب آپ نے تبوک کا سفر کیا تو وہاں سے گزر ہوا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ہوا ہجر پر. ہجر یعنی وہ قوم سمود کی جو وادی تھی اس کا نام ہجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین, ظالموں کے علاقوں سے داخل ہو مگر روتے ہوئے. کیسے داخل ہو؟ روتے ہوئے. جلدی جانا ہے. اللہ کے نبی نے سواری تیز کر دی, روتے ہوئے. تماشا نہیں دیکھنا ہے جا کے, یہ نہیں لگانا ہے ویڈیو کیمرہ لے رہے ہیں ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں, نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ کا عذاب آئے گا, یا تم کو یا تو دل اللہ سخت بنا دے گا, یا نہیں تو واقعی اللہ کا عذاب ہے. اس وقت آئے یا بعد میں؟ تو قوموں کی تباہی و بربادی کی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے, اور جائیں بھی تو روتے ہوئے جائیں. کیسے جائیں؟ وہاں جو پانی لیا تھا, جو آٹا کودا تھا, اللہ کے نبی نے کہا آٹوں کو پھینک دو, پانی کو گرا دو. معلوم ہے یا نہیں؟ روتے ہوئے گزرو اس ڈر سے حذرا ان یصیبک مثل ما اصابهم, کہیں تم کو وہ مصیبت نہ پہنچے تو ان کو پہنچے. ثم زجر فاسرع حتى خلف, پھر آپ نے ڈانٹ پلائی سواری کو اور تیزی سے گزرے. بخاری شریف 3380 نمبر کی حدیث ہے. مسلم شریف 2980. وفرعون ذی الاوتاد, فرعون جو میخوں والا تھا, بڑے بڑے میخے تھے اس کے بعد, یعنی جو اس کو رب نہیں مانتا اور جو اس کا مخالف ہوتا اس کے دونوں پاؤں میں اور دونوں ہاتھ میں کیل گاڑ دیتا تھا. سمجھ میں؟ آسیہ رضی اللہ عنہ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ہے. ایمان لانے کے جرم میں ان کے دونوں پاؤں میں دونوں ہاتھ میں کیل گاڑا کہ نہیں گاڑا. ابو ہریرہ کی روایت ہے ان فرعون اوتد لامرأته 4 اوتاد في يديها في رجليها فكانوا اذا تفرقوا عنها ظلت عليه ملائکہ. جب دونوں ہاتھ دونوں پاؤں میں کیل گاڑ کے چلے گئے تو فرشتوں نے ان پر سایہ کیا. اللہ, اس نے سایہ کیا, کیسا ایمان تھا. دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ جنت میں ہمارے لیے کیا بنا دے,
ایک گھر بنا دے، دنیا کا گھر چھوٹ گیا، دنیا کی نعمتیں چھوٹ گئی، جنت میں گھر بنا دے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو جنت نہیں دکھلائی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے جنت دکھلائی ہے کس کو؟ مرد کو یا عورت کو؟ حضرت آسیہ کو۔ فکشف عن بیتہا فی الجنہ، اللہ نے پردہ ہٹایا، حضرت آسیہ نے دنیا ہی میں جنت دیکھی۔ کیسا ایمان تھا! اللہ ہو، دنیا میں بڑے بڑے باکمال پیدا ہوئے، لیکن چند عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی، ان میں سے حضرت آسیہ دنیا کے سب سے بڑا ظالم بادشاہ ہے، لیکن آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چند عورتوں میں منتخب کیا۔ تو اس لیے وہ میخوں والا تھا، اور میخوں سے مراد یہ کہ ان کے پاس فوج تھی، جہاں بھی ٹھہرتے تھے میخوں کو گاڑ کر کے ان کی فوج ٹھہرتی، بہت بڑی تعداد۔ تبھی تو جب انہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، حالانکہ بنی اسرائیل کی تعداد 5 لاکھ تھی، 5 لاکھ یا 6 لاکھ، کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو تھوڑے لوگ ہم ابھی پکڑ لیں گے۔ لیکن پکڑنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا، اور بنی اسرائیل جو کمزور تھی ورثہ برس کی غلامی میں اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون جو میخوں والا تھا، جس نے زمین میں سرکشی کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فاکثروا فی الفساد، فساد میں زیادتی کی، فصب علیہم ربک سوء العذاب، اللہ نے ان تمام پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ عذاب کا کوڑا کیسے برسایا؟ فکلنا اخذنا بذنبہ، بات اللہ نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فمنھم من ارسلنا حاصبا، بات پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی۔ ومنھم من اخذت الصیحہ، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے چنگھاڑ کے ذریعے تباہ کر دیا، جیسے قوم سمود کو۔ ومنھم من خسفنا بالارض، زمین میں اللہ نے دھسا دیا۔ قارون کو دھسایا کہ نہیں دھسایا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قوم لوط کو بھی اللہ نے دھسا دیا زمین میں۔ قوم لوط کی بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر زمین پہ دے مارا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ نعمتوں میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے اللہ نے بہت انعام کیا، اور جب مصیبت میں آتا ہے تو کہتا ہے اللہ غریبوں کی نہیں سنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان سے مراد کافر کے بارے میں۔ مومن تو نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں شاکر بھی بنایا اور ہمیں صابر بھی بنا۔ کہا کہ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، نمبر 1، اور آزمائش کے 2 قسم ہیں، نعمتوں سے بھی اور مصیبتوں سے بھی۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے اس کی تعظیم کی، یعنی نعمتوں سے نوازا، تو کہتا ہے میرے رب نے میری تعظیم کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب تیرے رب نے اس کو آزمایا اور اس کی روزی تنگ کر دی تو کہا میرے رب نے میری کیا کی؟ توہین کی۔ یہ مومن کی حالت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فخر مت کرو، بلکہ یتیموں کی سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں یتیموں کی پرورش کی جائے۔ نمبر 1، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں کیسے ہوں گے؟ ایسے قریب ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی ہوں گے۔ نمبر 3، صحابی نے کہا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے کہا اطعم المسکین وامسح راس الیتیم، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کی کفالت کی توفیق عطا فرمائے۔ تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، تو ایسے لوگ گویا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے گناہ کیا ہے؟ اکل مال الیتیم، مال یتیموں کا مال کھانا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیموں کو دھکا دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، بلکہ مسکینوں کو کھلانا چاہیے۔ مسکینوں کو نہ کھانا کھلانے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جائیں کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کھانا کھلائیں گے مسکینوں کو انشاءاللہ۔ اتنے لوگ ہیں، بہترین کھانا لیجیے، صبح میں بانٹیے، کوشش کریں گے۔ میں نے بڑے بڑے سعودیوں پہ دیکھا ہے، اچھا سے اچھا کھانا لے کر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک پیکٹ دیتے چلے جاتے ہیں، بہترین کھانا۔ کبھی کبھی روک کر کے گاڑی سمجھا کہ غریب آدمی نکال کے ریال دیا، کئی دفعہ ہم کو ریال مل گیا، کہا کہ جا کے ہوٹل میں کھاؤ۔ ان کے مقابلے میں تو ہم لوگ مسکین ہی تھے نا وہاں۔ ان آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ اتنی نعمت کی بارش برسا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کے باوجود بھی اللہ ہم پہ رحم کر رہا ہے۔ یہ سب نیکیاں توحید ہے اور مسکینوں کی خدمت، غریبوں
کھانا کھلاتے ہیں وہ لوگ۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ منہ کی مصیبت کو دور کر دو۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ابغونی فی الضعفاء، تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی بدولت، مجھے کمزوروں میں تلاش۔ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم الصلاه، اللہ مسکینوں اور غریبوں کی وجہ سے اس امت کی مدد کرے گا، ان کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے اور ان کے اخلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، کھانے کی مجلس میں غریبوں کو آپ بیٹھایا کرتے تھے۔ مسجد نبی کے ایک امام ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ کبھی ان کو آج تک میں نے کرسی پہ نہیں دیکھا درس دیتے ہوئے، نیچے درس دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں سنا ہوں کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طلبہ کو بھی قہوہ پلاتے ہیں۔ مسجد نبی کے امام کا ظاہر ہے تو اللہ ہمارے دینوں کو بھی نرم بنا دے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، یہ کام جو ہے غیر مسلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک طرف سے لائن لگا کر غریبوں کو کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے، یہ کام کون تھا؟ اس امت کا تھا۔ ہم لوگ اگر یہ کام کرتے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے، اللہ غیروں کے دل میں محبت ڈال دیتا، ہماری مسجدیں، مدرسے، مراکز محفوظ ہوتے، اللہ انہی کافروں کو کھڑا کر دیتا ہمارے لیے۔ جب اللہ ابو طالب کو کھڑا کر دیا، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، جو ایمان نہیں لائے تو اس میں اکثر لوگ نبی کے ڈیفنس کے لیے کھڑا کر دیا، یہاں بھی بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تمہارے لیے کھڑا کر دے گا۔ فلسطین میں جتنا ظلم ہوتا رہا، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے غیر مسلم ہی زیادہ رہے۔ جتنا احتجاج، جتنا مظاہرہ غیر مسلموں نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی غیروں سے کام لیتا کہ نہیں لیتا؟ اس لیے کہا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال کھاتے ہو، یعنی یا تو میراث کا مال، اپنا مال کھاتے ہو، خرچہ نہیں کرتے، یا یہ نہیں تو دوسرے کا میراث کھا رہے ہو۔ من قطع میراث وارث قطع اللہ میراث من الجنہ، جو اپنے وارث کے میراث سے کاٹ دے گا، اللہ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ بیٹا کو دیا، دوسرے بیٹا کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، جنت سے اس کا حصہ کاٹ جائے گا۔ یا بھائی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری اصلاح فرما۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، مال کی محبت سے اللہ نے فرمایا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رکھے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، مال کی محبت میں غیبت بھی، چغلخوری بھی کر رہے ہو، طعنہ زنی بھی کر رہے ہو، جہنم کے ایک طبقے میں ڈالے جاؤ گے جو چکنا چور کرنے والی آگ ہے۔ آج مال کی محبت سینوں میں ہے، کل مال آگ سینے تک پہنچے گی اور بڑے بڑے ستونوں میں باندھا جائے گا اور اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا، فرشتے سب بستہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آئے گا کا مطلب زمین پہ فیصلہ ہوگا۔ وَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تیرا رب آئے گا، فرشتے، انبیاء آئیں گے، فرشتے آئیں گے، گواہ آئیں گے، سورج اور چاند کو لپیٹ کر اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے اللہ کے نور سے پورا میدان محشر جگمگا اٹھے گا۔ اللہ آئے گا، فیصلہ زمین پہ ہوگا کہ آسمان پر؟ زمین پر، کیونکہ آسمان تو پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، پاش پاش ہو جائے گا آسمان۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی اس دن، انسان یاد کرے گا، اور اس دن یاد کرنے سے، نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حسن درجے کی حدیث ہے، عتبہ بن عبد السلمی کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى ان يموت حرما فی مرضات اللہ لحقره یوم القیامہ، یعنی اگر کوئی ایسا ہوتا جو پیدائش سے لے کر موت تک عبادت میں گزارا ہو، پھر بھی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کے وہ بھی حقیر سمجھتا اپنی نیکی کو، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ تمنا کرتا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور پھر اور زیادہ عمل کرے۔ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر انسان کو اس کی نیکی کیا ہوگی؟ حقیر معلوم ہوگی۔ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ فرمائے گا این المتحاربون بجلالی الیوم ظل لا ظل الا ظلی، کہاں میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ فرمائے گا آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج سر کے اوپر ہوگا، لوگ گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں، کیا حال ہوگا ذرا غور تو کیجیے۔ جہنم لائی جائے گی، جہنم میں 70,000 لگام ہوں گے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے۔ کتنے لگام ہوں گے؟ ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، یاد کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ مجرموں کو جیسا اللہ عذاب دے گا ویسا عذاب دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا، ان کو بھی بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، جس کی پیمائش 70 گز ہوگی، جہنم کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، اتارا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو، جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا یہ تو نفس اور نفس مطمئنہ، نفس لوامہ جو برائی کر کے جس کا نفس ملامت کرے، اور امارہ جو برائی کرتا ہو اور برائی میں بالکل ڈوبا رہتا ہو، اور نفس مطمئنہ نیکی سے ہمیشہ اس کو اطمینان ہوتا ہو اور برائی سے اس کو نفرت ہوتی ہے، ہمیشہ جب تک اللہ کا یاد نہ کرے اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ مچھلی کو اگر خشکی پلا دیا جائے تو بے چین ہو جاتی ہے، اسی طرح مومن جب یاد نہیں کرتا تو بے چین ہوتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا سکون ملتا ہے۔ نفس مطمئنہ اس کو کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، راضی ہو جا اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، اس دن کہا جائے گا۔ اور موت کے وقت بھی کہا جاتا ہے ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب، اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی، اخرجی الی روح و ریحان، جنت کی خوشبوؤں کی طرف، باغ و بہار کی طرف نکلو اور اللہ کی طرف نکلو کہ اللہ تیرا ناراض نہیں ہے۔ سورہ بلد مکی ہے، جیسا کہ ابن عباس کی روایت ہے۔ سورہ بلد اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین اور کفار کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے بڑے بڑے جابروں کو پکڑا ہے، اور اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ بہت سے لوگ جو دولت اور پیسے کے گھمنڈ میں اتراتے ہیں، وہ سمجھتے اللہ یقدر علی احد، کوئی اس پہ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مکے کی قسم کھائی اور کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، یعنی مکہ شہر کی قسم کھائی جس شہر میں نبی نے زندگی اتاری۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے مراد ہے کہ اگر مکہ شہر چھوڑ کے چلے بھی گئے، ایک وقت آئے گا کہ مکہ شہر میں آپ فاتحانہ داخل ہوں گے، جہاں خون بہانا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، کسی کا گرا ہوا سامان اٹھانا حرام ہے، اللہ یہ کہ اعلان کیا گیا ہے، درختوں کا کاٹنا حرام ہے سوائے اس خیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حلال کر دیا نبی کے لیے، جب مکہ میں داخل ہوئے بڑے بڑے مجرموں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے حلال کیا، صرف نبی کے لیے حلال تھا، کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا، تھوڑے وقفے کے لیے۔ اور اس بارے میں اللہ کے نبی نے جب مکہ کو چھوڑا تو کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عدی الحمرا کہتے ہیں، عبداللہ بن عدی الحمرا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ مکہ چھوڑتے وقت حضورہ مقام پر کھڑے ہوئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ حضورہ۔ کیا بولیں گے؟ آپ نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ وحب ارض اللہ وحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اے مکہ تو یاد رکھ، مکہ کو کہا خطاب کیا، تو روئے زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور میرے نزدیک بھی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں تم کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان غدار ہوتے ہیں، مسلمان سے زیادہ وفادار دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میری قوم نہیں نکالتی تو میں نہیں جاتا۔ وطن دوستی کا پیغام، ہم وطن کی عبادت نہیں کرتے، وطن سے دوستی کرتے ہیں، لیکن وطن کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے مکہ کو خطاب کیا۔ صحیح ترمذی 3925، وہ اللہ تعالیٰ نے والد اور اولاد کی قسم کھائی کہ جس طرح سے والد اور اولاد انسان پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ میں تکلیف میں، ماں بھی جنی تو تکلیف کے ساتھ، دنیا میں تکلیف کے ساتھ آیا، اور باپ اپنی اولاد کے لیے تھکا، ماں باپ تھکے، پوری زندگی انسان مشقتوں میں گزارتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، مشقت در مشقت، انسان کو ہم نے مشقت کے ساتھ پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علی احد، کبھی اس کو چین نہیں ہے۔ مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہیں ملی جس کو سبق یاد رہا۔ جو جنت میں جانے والا ہے وہ جنت کے اعمال کرتا ہے، مشقت والا، جو جہنم میں جانے والا ہے وہ جہنم کے راستے پہ۔ ایحسب ان لن یقدر علی احد، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے؟ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا، جو شیطانی کام کرو اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو الم نجعل العینین، کیا تو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا زبان ہونٹ نہیں دیے؟ آنکھوں کو کس لیے دیا؟ تاکہ قرآن پڑھو، حق دیکھو۔ زبان دی تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، آنکھیں ہونٹ دیے تاکہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وہدیناہ النجدین، اور نجد کا معنی جو ہے دو راستہ، نجد کا معنی کیا ہے؟ دو راستہ، کشادہ راستہ، جنت کا راستہ بھی بتا دیا اور جہنم کا راستہ۔ اور نجدین کا دو معنی، ایک معنی اور چھاتی، نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، چھاتی ابری ہوئی ہوتی ہے،
یعنی چھاتی کی بھی رہنمائی کرتی. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی دودھ پینے لگتا ہے. کس نے ڈالا اس کے دل میں؟ اللہ نے ڈالا. اور اللہ نے بڑے ہونے پہ دو راستہ بتا دیے, یہ جنت کا راستہ, یہ جہنم کا راستہ. سیدھا راستہ جنت کا, یہاں بھی جہنم یہاں بھی جہنم, ادھر بھی شیطان ادھر بھی شیطان, یہ سیدھا راستہ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فلاقتحم العقبہ. انسان گھاٹی کے راستے سے نہیں گزرا. اور گھاٹی کا راستہ کیا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھاٹی. اور گھاٹی کا راستہ مشقت کا راستہ ہوتا ہے, وہاں چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں, سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو گھاٹی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فک رقبہ, غلاموں کو آزاد کرنا. من اعتق رقبة مؤمنا استنقذ الله منه بكل عذب منه من النار او كما قال. جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کے بدلے اس کے جسم کے تمام حصے کو آزاد کرے گا. حتی فرجہ بفرجہ, شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے. یعنی آپ نے پورے حصے کو آزاد کیا تو اللہ آپ کے پورے حصے کو آزاد کر دے گا جہنم سے. تو اب آزادی تو ہے نہیں, کیسے کریں گے؟ اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر صبح شام 10 بار پڑھیں گے تو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اولاد اسماعیل سے. کتنا بھائی؟ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بغیر بات کیے سلام پھیر کے, تو اللہ آپ کو 4 بار جہنم سے آزاد کرے گا. اور 100 بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو 10 بار جہنم سے اللہ آزاد کرے. یعنی 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. حدیث بہت سن چکا. فلاقتحم العقبہ ہو گیا. اب یہ طعام فی یوم ذی مسغبہ, یا تو غلاموں کو آزاد کرو. اور غلام کی آزادی کا ایک معنی اس وقت یہ بھی قیدیوں کو آزاد کرنا. بہت سے لوگ جیل کی سلاخوں میں مال کے ذریعے آزاد کر دعا کرو اللہ مظلوم قیدیوں کو چھڑا دے, مظلوم قیدیوں کو چھڑا دے. اور آپ کی دعا کی برکت سے وہ اگر قید سے نکل گیا تو اللہ آپ آزادی کا ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولیے بھائی صاحب, دعا سے تقدیر پلٹتی ہے کہ نہیں پلٹتی ہے؟ تو دعا کریں گے نا قیدیوں کی رہائی کے لیے, کریں گے آپ سب کریں گے انشاءاللہ. یا اللہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا غلاموں کو آزادی کا, یا اللہ اس کا ثواب ہمیں عطا فرما دے. یا نہیں تو جنت میں جانے کا راستہ گھاٹی کا راستہ ہے بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا. قرابت دار یتیموں کو, یتیم کو کھانا کھلانے کی تو بڑی فضیلت ہے نا, نہیں ہے کہ آپ کھائیں ان کو کھلا, اور قرابت دار ہو تو اور زیادہ فضیلت ہے. الصدقۃ علی المسکین صلہ, مسکین الصدقۃ علی المسکین صدقہ, مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے, اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقۃ وصلہ. رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب اور صدقے کا بھی ثواب, ڈبل ثواب ملے گا. رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی ثواب. یتیم ذا مقربہ یا خاک آلود یتیم, مسکین کو, بہت سے مسکین لوگ یہاں زمین پہ سو رہے ہیں, زمین پہ سو رہے ہیں, خاک آلود مٹی لگا ہوا ہے, ان کے اپنا گھر نہیں ہے. تو آپ لوگ کھانا تیار کر کے ان تک کھانا پہنچاؤ گے انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ, عمل کرو اس کی طرف. چند لوگوں کی وجہ سے پورے شہر پر اللہ کی رحمت نازل. آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. چاہے آپ تہاری شریف کھلا دو, یا بریانی, یا نہیں تو اپما, یا نہیں تو اڈلی والا, کچھ بھی جو ہے دیکھ لیجئے. چند لوگوں کا گروپ بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاسپٹل جائیے, سیب لے کر, کھانا لے کر ان کو پیکٹ دیجئے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ان لوگوں میں سے یہ سارا کام, یتیموں کی خدمت, مسکینوں کو کھلانا, یہ ثواب نہیں ملے گا جب تک ایمان صحیح نہ ہو, عقیدہ صحیح نہ ہو. مدر ٹریسا تو پیخانہ صاف کرتی تھی, بہت خدمت کیا, لیکن ایمان نہیں لائی, کیا فائدہ ہوگا؟ آخری زمانے عیسائی سب سے زیادہ دنیا میں پھیل جائیں گے اسی پہ عمل کرنے کی وجہ سے. حدیث ہے مسلم شریف, 4 کام کی وجہ سے. اس میں سے ایک کام کیا ہے؟ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ. یہ عیسائی لوگ قیامت کے قریب سب سے زیادہ اس لیے ہوں گے, مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے اور کمزوروں کے لیے سب سے بہتر ہوں گے. بڑے بڑے ہاسپٹل قائم کریں گے, غریبوں کو کھلائیں گے. میں نے تو بعض غیر مسلموں کو دیکھا ہے زخم کیا جو ریم ہوتا ہے اس کو صاف کرتے ہوئے. یہ سردار لوگ جو ہیں, یہ پنجابی لوگ, کیا اس کو بولتے ہیں, سکھ لوگوں کو, اور بھی عیسائی لوگ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو, مسکینوں کو, فری میں علاج کرتے ہیں. ان کے دل نرم ہے, پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان بہت بڑے آدمی تھے, مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, رشتوں کو جوڑتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ فائدہ ہوگا؟ کہا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ کبھی اس نے دعا نہیں کی کہ اللہ میری مغفرت فرما, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, قیامت دن میری مغفرت فرما, کبھی نہیں کہا اس.
اس لیے ان المومن اذا عمل حسنۃ یثاب علیہ رزق فی الدنیا، مومن نیکی کرے گا تو روزی میں برکت دی جائے گی، کافر آدمی نیکی کرے گا تو دنیا میں اللہ اس کو کھلائے گا، اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ، لیکن قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، تو ایمان کے ساتھ خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ان لوگوں میں سے ہوگا جو ایمان لائے اور صبر کی وصیت کی، صبر بھی کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ جس نے اپنے بھائی کو مصیبت میں صبر کی تلقین کی، اللہ قیامت کے دن اس کو سبز رنگ کا ایسا لباس پہنائے گا، گرین لباس، کہ لوگ اس پر رش کریں گے۔ من عز اخاه المسلم في مصیبت کساء اللہ سندسا من استبرق الجنہ یعبر بها یوما قیامہ۔ اور رحم کی، ایک دوسرے پر رحم کرو۔ لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ انما یرحم اللہ من عباد الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرتے اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں پہ رحم کرو گے، کریں گے، آسمان والا رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے، اس لیے آپ نے ظالموں پر بد دعا نہیں کی بلکہ رحمت کی دعا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوگی، آگ اوپر سے بند کی ہوگی۔ کفر آج سینے میں بھرا ہوا ہے، دماغ میں کفر بھرا ہوا ہے، تو آگ بھی بھرے گی، اوپر سے آگے آئے گی۔ لہم فی من فوقہم ظلل من النار، میں تحت ظلل، اللہ بچا لے، نیچے سے بھی آگ ہوگی اور اوپر سے بھی آگ ہوگی۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے سے بھی جہنم کا بستر ہوگا اور اوپر سے بھی آگ کے سائے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہو۔ اب یہ دو صورت ہو گیا، اب صرف تھوڑا تھوڑا خلاصہ اوپر بول دیتا ہوں کہیں سے۔ اللہ نے سورہ شمس میں 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کی پاکی کے، انسان کے نفس کے اوپر 11 چیزوں کی قسم کھانی۔ انسان کے دل میں اللہ نے خیر بھی ڈالا اور شر بھی ڈالا۔ کتنی چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے اس کے لیے؟ 11۔ والشمس وضحاها، ایک، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها۔ 11 چیزوں کی قسم ہے، سورج کی اور اس کی روشنی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے رات کی جب دن کو ڈھانک لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، جس نے اللہ کی یا اس کے بناوٹ کی۔ قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی، یا جس نے بچھایا۔ زمین کو اللہ نے بچھایا کہ نہیں بچھایا؟ بچھایا نا۔ ونفسی وما سواها، قسم ہے نفس کی اور جو اللہ نے بنایا انسان کے نفس کو، یہ نفس کو بنایا، دماغ کو بنایا، شریر کو بنایا، ہاتھ پاؤں سب کو بنایا، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ واللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ فَلَهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا فجور اور تقویٰ۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے خیر اور شر دونوں واضح کر دیا، ایک تفسیر۔ دوسری بات، انسان میں دونوں صلاحیت پیدا کی، خیر کرنے کی بھی اور شر کی۔ جب جبریل علیہ السلام اور آئے تھے، اور فرشتے جو آئے اس کے ساتھ اور آپ کے سینے کو چاک کیا، جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی، تو ایک لوتھڑا نکالا، کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ ہر انسان میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، دل بھی ہے نا۔ نبی سے نکال دیا گیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فإن الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان جو انسان کے دل پر جڑ پکڑ لیتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے پھر شیطان آ کے وہیں پر آ جاتا ہے۔ اور شیطان کبھی کبھی بدن میں چھپ جاتا ہے، بدن میں چھپتا ہے، کبھی دماغ میں، کبھی جسم میں، خون کی طرح دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا ہے؟ قد افلح من زکا، پاک ہوا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا۔ ہم نہیں پاک کریں گے، اللہ پاک کرے گا۔ دوسری تفسیر، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ اپنے طور پر کوشش کرو، شرک سے بچو گے، بدعت سے بچو گے، یہ پاکی ہے۔ ویل للمشرکین الذین یؤتون الزکاۃ، مشرک ہیں جو پاکی حاصل نہیں کرتے۔ پاکی حاصل نہ کرنے کا معنی ابن عباس نے کہا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے، یا دوسرا معنی پاکی سے مراد مال دیں گے تو مال بھی پاک ہوگا اور دل بھی پاک ہوگا۔ مال کے دن انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ پیسہ خرچہ کریں گے ہر دن فجر کے وقت، یعنی صبح میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہم اعط ممسکا تلفا، خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے اور روکنے والے کو تباہ کر دے۔ وقد خاب من دسا، اور جس نے نفس کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد کذب ثمود بتقواہا،
سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، سرکشی کیا قوم سمود نے. اللہ نے ان کے سامنے حق واضح کر دیا تھا، بالکل ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ صالح علیہ السلام کی دعوت حق ہے، لیکن 9 آدمی نے پوری قوم کو برباد کر دیا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، 9 آدمی کی وجہ سے پوری سمود تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. آج اتنے بڑے بڑے لٹیرے ہیں، چیٹر ہیں، ظالم باغی ہیں، ہمارے صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، پوری قوم تباہی پہ ہے. جب برائی کا حکم لوگ دے رہے ہوں اور برائی سے روکنے والے اس بات پہ قادر برائی سے روک سکتے ہیں، نہیں روکیں گے تو سب پہ عذاب آئے گا. سود کی دعوت دی جا رہی ہے، رشوت کی دعوت دی جا رہی ہے، فحاشی کی دعوت دی جا رہی ہے، ہم نہیں روک رہے ہیں. لوگ تعویذاں گنڈا پہن رہے ہیں، پلیتا پہن رہے ہیں، دکانوں میں جائیے شرک ہو رہا ہے، بڑی بڑی تعویذیں لٹکی ہوئی ہیں. ہم پر دعوت فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تعویذ کاٹیں گے تو ایک بار اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کرے. جس نے ایک تعویذ توڑا اس کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جس نے ایک غلام کو آزاد کرایا اس کو ایک بار جہنم سے آزاد کرے گا. قوم سمود نے جھٹائے سرکشی کی وجہ سے. جب اس میں سب سے بدبخت آدمی اٹھا، بدبخت سے مراد قیدار بن سالف، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کیا کیا؟ بولیے، قتل کیا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. نمبر 1، اونٹنی کو زخم کیا کر دیا؟ اس کی کوچے کاٹ دی. حضرت اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی. تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا. اللہ کا عذاب آیا، اور 3 دن کا ٹھہرنے کے لیے. اونٹنی کے ذبح کے بعد بھی اللہ نے 3 دن موقع دیا کہ 3 دن میں بھی توبہ کر لو، لیکن نہیں کیا. دل سخت کر دیا اللہ نے. گناہ سے دل سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حذیفہ فرماتے ہیں، میں اوتی احد بمصیبت اعظم من قسوۃ قلبی، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ سخت کر دے. بولیے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. اللہ منی شدید فلیدی، اللہ نرم کر، اور اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. اس کے بعد والی سورۃ اللیل جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے. سورہ شمس کا خاتمہ ہوا کہ اللہ مجرموں کو سزا دیا. مجرموں کو سزا دیا کہ نہیں دیا قوم سمود کو؟ اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی اس کے بعد والی سورہ لیل میں، کہ انسان کے اعمال مختلف ہیں. نیکی کرنے والے کی بھی حالت، برائی کرنے والے کی بھی حالت مختلف ہے. جیسے مرد اور عورت کا اختلاف ہے. نیکی کرتا ہے کوئی زیادہ کوئی کم، کوئی برائی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے. تو جو برائی زیادہ کرے گا اس کو زیادہ سزا ہوگی، جو کم کرے گا اس کو کم سزا ہوگی. اللہ لیکن اس صورت کا خاتمہ اللہ نے اس بات پہ کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. 3 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو سنوار دے گا. 3 کام کریں گے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. یاد رہے گا کہ نہیں؟ یاد رہے گا. 3 کام کریں گے تو اللہ دنیا کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہمارے حالتوں کو سے. 3 کام کریں گے تو روح آسانی سے پرواز کرے گی، کیونکہ ہر آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی. 3 کام کریں گے تو اللہ قبر کی مصیبت کو دور کریں گے. 3 کام کریں گے تو قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا. کریں گے. اللہ ہمیں ان 3 کام کا پابند بنا، آمین. نمبر 1، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. اللہ نے رات کی، دن کی، مذکر مؤنث کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے. وَاتَّقَىٰ، پرہیزگاری اختیار کی. موبائل کی برائی سے بچیں گے، فیس بک کی برائی سے بچیں گے، انٹرنیٹ کی برائی سے بچیں گے انشاءاللہ. بولیے نا. کان کی برائی سے بچیں گے، بولو. زبان کی برائی سے بچیں گے، شرمگاہ کی برائی سے بچیں گے. اور کون کون برائی ہے بتائیے؟ غیبت سے بچیں گے، چغلخوری سے بچیں گے، سود اور رشوت سے بچیں گے انشاءاللہ. نہ کسی کا وہ سود پر پیسہ نہیں دلائیں گے، انٹرسٹ پر. حرام سے بھی بچیں گے، حرام پر تعاون بھی نہیں کریں. تو یہ مطلب کیا ہوا؟ فمن آتا، جس نے دیا اور پرہیزگاری، آتا واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنی اور حسنہ کی تصدیق، جنت کی تصدیق کی، جہنم کی تصدیق، اللہ اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کی، جو اللہ اس کے رسول کا پیغام اس میں شک نہیں کیا. فسنیسرہ للعسریٰ، اللہ آسانی کا راستہ بنا دے گا. اس کے بعد واما من بخیل، جو بخالت کرے گا، وکذب بالحسنی اور حسنہ کی جس نے جھٹلایا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلایا، جنت کو جھٹلایا، جہنم کو جھٹلایا، تقدیر کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، عذاب قبر کو جھٹلایا اور بخالت کیا. اور واستغنى، اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگوں کو دین کی پیاس ہوتی تو اتنے لوگ نہیں آتے. قرآن کی مجلس ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر صرف قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جا رہی ہے، حدیث سے. اپنی باتیں کم کی جا رہی ہیں اپنی باتیں.
قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، کیوں لوگ کو نہیں آتی؟ اس لیے واستغنا، لوگ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے، علم سے سینہ بھرا ہوا ہے۔ یہ تو یہودی لوگ کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ایک قصہ کہانی والی مجلس ہوتی، کوئی برودرس کو لے آتے تھے، لیکن مسجد بھری ہوتی۔ لوگوں کو قرآن حدیث کی مٹھاس پسند نہیں ہے۔ کالجوں میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری بات انہوں نے بتایا، کالج کی بچی یہ کہتی ہے زبان حال سے، ہم کو دین نہیں چاہیے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، عیش کرو۔ دنیا کے حالات اس بات کا اپنی زبان حال سے یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں۔ مطلب اگر ہو قیامت کا خوف تو ڈرتے نہ، پھر برائی سمجھتے۔ واستغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، کوئی چیز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ مشکل کا راستہ دنیا میں بھی سینہ تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو ذکر سے بھاگے، قرآن سے بھاگے گا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دے گا۔ ایک نمبر 2 خبر تنگ کر دے گا۔ نمبر 3 تنگ مقام پہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اور موت کی سختی، قبر کی سختی، قیامت کی ہولناکی، کیا پسند کرو گے؟ اور اللہ نے آگے کہا فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم تم کو بڑھتی ہوئی آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا بدبخت داخل ہوگا، اور اس سے وہ آدمی بچے گا جس نے مال کو خرچ کیا۔ اب ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے اس میں، سب سے پرہیزگار وہی تھے امت میں، صحابہ میں، انبیاء کے بعد، جو سب سے بڑے پرہیزگار کو اللہ جہنم سے بچائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو جائے، اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ ہمارے احد عندہ من نعمت تجزیٰ، یہ ابو بکر کی خصوصیت تھی، کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں تھا، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کا احسان سب پر تھا، ٹھیک ہے نا؟ عروہ بن مسعود ثقفی آیا، کب آیا؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ کس کے مقام پر آیا؟ حدیبیہ کے مقام پر آیا، اور ایگریمنٹ طے کرنے کے لیے تو بہت سخت باتیں کہنے لگا، وہ شرط پوری نہیں ہوئی، تو پھر دوسرے سفیر کو قریش نے بھیجا، اس کا نام تھا سہیل۔ آپ نے فرمایا سہیل نے تمہارے معاملے کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، تو آپ اپنے بچوں کا نام بھی سہیل رکھیں گے؟ اس نام کو آپ نے پسند فرمایا، رکھیں گے سہیل؟ تو عروہ بن مسعود نے کچھ بات کہی تھی، ابو بکر صدیق نے کہا امسس بدیر اللات، اپنے بت کے شرمگاہ کو چاٹو۔ کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ امسس بدیر اللات، ابو بکر اپنے شرمگاہ، اپنے معبود کی شرمگاہ کو چاٹو، اتنی سخت بات۔ عروہ نے کہا کہ تمہارے ہمارے اوپر احسان ہے، کافر ہے وہ، بعد میں ایمان لایا وہ، اگر تمہارا احسان نہیں ہوتا تو میں تمہاری اس بات کا جواب دیتا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ کافر ہو کر احترام کر رہا ہے، آج مسلمان کا احترام نہیں کر رہا، بیٹا باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے عادن عندہ من نعمت تجزیٰ، اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی ابو بکر صدیق نے جو خرچ کیا ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، بلکہ ان کا احسان دوسروں پہ تھا، مگر خرچ کیا انہوں نے، کئی غلاموں کو آزاد کیا، لونڈیوں کو آزاد کیا، کیوں؟ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، اپنی رب کی رضا کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، قریب راضی ہو جائے گا اس سے۔ اس لیے اس صورت کا خاتمہ اس بات پہ ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کے لیے خالص نہ ہو اور اللہ کی رضا حاصل نہ ہو۔ تو ہاں، ہر کام ہم کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد والی سورہ ضحیٰ، بخاری مسلم نے جندب بن عبداللہ سے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے کئی راتیں تہجد نہیں پڑھ سکے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے آدھی رات تک، 1/3 رات تک یا 2/3 رات تک، اللہ نے نبی پر تہجد فرض کیا تھا، لیکن کئی رات آپ نہیں پڑھ سکے، 2 رات یا 3 رات نہیں پڑھ سکے۔ ایک عورت آئی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، کہا کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس میں کہا ما ودعک ربک وما قلی، دھوپ کے چڑھنے کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا، نہ دشمنی کی، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے، یا انجام کار بہتر ہے آپ کے لیے پہلے سے، یعنی ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ تو اللہ نے نبی کے لیے بہتری کی کہ نہیں کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب اللہ آپ کو ایسی نعمت دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمانے کے لیے حضرت خدیجہ کو برپا کیا کہ نہیں کیا؟ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو بھولا ہوا پایا، اللہ نے ہدایت دی۔ غار حرا میں آپ کئی راتیں لگاتار اعتکاف کرتے تھے، رمضان کے اندر خاص طور سے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے آپ، نبوی بننے سے پہلے جتنا اللہ کے بارے میں معلوم تھا عبادت کرتے تھے، اللہ کے بارے میں، مخلوق کی برائی کو دیکھ کر کے کڑھن محسوس کرتے تھے۔ تو آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان،
آپ کو کتاب اور ایمان کا علم نہیں تھا، اللہ نے ہدایت دی، اور وجدک عائلا فغنی، اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ کو کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے، مدینے میں مال غنیمت کے ذریعے مالدار کیا کہ نہیں کیا؟ کئی ہزار دینار آپ نے تقسیم کیا، اور پورا ہاتھ جھاڑ کر ایک بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا، پورے لونڈیوں کو بانٹ دیا، غلاموں کو بانٹ دیا، آپ نے فاطمہ کو نہیں دیا۔ فاطمہ نے بھیجا ہم کو بھی ملنا چاہیے، دیکھیے چکی پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ آپ گئے، اور ابو بکر اپنے حضرت علی فرماتے ہیں آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے میں نے محسوس کی، اور آپ نے کہا کھڑا مت ہو، اور آپ نے کہا سونے سے پہلے اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار۔ یہ خادم سے بہتر ہے۔ اس دعا کی برکت سے پوری زندگی اللہ نے حضرت فاطمہ حضرت علی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، ایمانی قوت دی، جسمانی قوت۔ کاروبار ہمارے خراب کیوں ہیں؟ ہم یہ تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تسبیح پڑھیے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، تسبیح پڑھی، اللہ نے غنی کر دیا۔ آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں تو تسبیح فاطمہ پڑھو انشاءاللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو مت ڈانٹیے، آپ خود یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دیا۔ آپ پیدا ہوئے جب 5 سال کے تھے تو آپ کی والدہ چل بس، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پالا پوسا، اور اس کے بعد جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی چل بس، پھر ابو طالب کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ نبی بننے کے بعد بھی تقریباً جو ہے 10 سال رہے، اور اس کی وجہ سے مضبوط رہے کہ نہیں رہے؟ ابو طالب کو کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ بنو ہاشم کو کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے آخری میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اور اللہ نے اس صورت میں 3 بڑے نعمتوں کا تذکرہ کیا نبی پر جو اللہ نے انعام کیا۔ یہ صورت مکی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کیسے کھولا؟ حق بات کے لیے سینہ کھول دیا، دعوت کے لیے سینہ کھول دیا، حق بات نمبر۔ آپ کا آپریشن بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی سینہ کھولا۔ آپریشن کیا کہ نہیں کیا؟ روزانہ کا بھی اور آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی۔ نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ جو تھا اللہ نے ہلکا کر دیا، اور 40 سالہ جو زندگی گزارے تھے اور قوم کی حالت سے آپ پریشان تھے، اس پریشانی کو بھی اللہ نے ہٹایا، آپ کے دماغ سے ہٹایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اور رفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر بلند فرمایا، اذان کا جواب بھی دیتے رہے صلی اللہ باللہ۔ اللہ ان کو ہدایت دے، 3 بجے اذان دے رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا۔ ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ ذکر کہیں سے مشرق سے مغرب تک آپ کا نام ہے۔ مؤذن اشہد اللہ کے ساتھ اشہد محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تحیات کے ساتھ نبی پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اور آپ کے ماننے والے پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کا ذکر خیر ہے۔ انبیاء کی، سارے انبیاء کی معراج میں امامت کی، قیامت کے لیے لوائے حمد ملے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگ آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب تو فارغ ہو جا تو محنت کر، یعنی فارغ عبادت سے، دعوت سے جب فارغ ہو جا، جو مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا بھی عبادت ہے، دعوت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن مخلوق کا کچھ سے کچھ حصہ ہے۔ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو صلی اللہ علیہ تو آپ کھڑے ہو، چاہو محنت کر، یعنی عبادت میں محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ اس سے معلوم کوئی بھی کام سے فارغ ہونا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور مجلس میں کھڑے ہو اور کوئی گناہ ہو جائے، اللہ ہو جائے، تو مجلس کے آخری میں کیا ہونا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ آگے چلیے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ 3 مکی ہے، اور اس بارے میں ابن عباس کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ مکی ہے، دوسری روایت ہے کہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مکی ہے، کیونکہ اللہ نے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کا، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی، طور سینین کی قسم کھائی، اور اس مقدس شہر کی۔ تین اور زیتون سے مراد شام میں وہ تین اور زیتون ہوتا ہے۔ طور سینین سے مراد جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ توریت دیا، جہاں اللہ کی تجلی ہوئی۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد مکہ۔ تینوں کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا، ثم رددناه اسفل سافلین، سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا، خوبصورت، لیکن اس کی بدعملی کی وجہ سے سب سے اس کو ذلیل کر دیا، یا یہ کہ سیدھا تھا اللہ نے ٹیڑھا کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ مگر جو لوگ ایمان اور نیک عمل کریں گے ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے جوانی میں عبادت کیا، بڑھاپے میں نہیں کر سکے تو جوانی کا ثواب ملے گا۔ جیسے ایک عورت نے کبار علماء کے پاس خط لکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ایک عورت نے خط لکھا کہ میں جوانی میں 12 پارے تہجد میں پڑھتی تھی، یہ بوڑھی ہو گئی ہوں 4 پارے پڑھتی ہوں، کہیں اللہ ثواب سے محروم تو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسی عورت؟ جس وقت استاد نے بتایا اس وقت وہ زندہ تھی۔ تو جوانی میں اگر آپ نے عبادت کی، بڑھاپے میں نہیں کر سکے تو جوانی کے ثواب ملے گا۔
اور دوسری تفسیر ابن عباس نے کہا جو ہمیشہ الا الذین آمنوا، جو قرآن سیکھے گا سکھائے گا، جو قرآن پہ عمل کرے گا، پڑھے گا پڑھائے گا، اور تو اللہ زندگی کے لاسٹ اسٹیج میں ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، یہ مطلب ہے۔ فما یکذبک کے بعد اس کے باوجود بھی تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ قیامت کو جھٹلائے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ اقرا بسم ربک، یہ ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ پر نبوت کا آغاز اقرا سے ہوا، اور رسالت کا آغاز، دعوت کا آغاز یا مدثر سے ہوا۔ 3 کے آخر میں اللہ نے فرمایا الیس اللہ بحکم الحاکمین، اور اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ اسی اللہ نے اپنی نبی پر قرآن کا حکم نازل فرمایا، اور غار حرا کا قصہ آپ نے سنائی ہے۔ ابتدائی 5 آیتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی جب غار حرا میں تھے، اور اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، جس نے پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تیرا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے انسان کو، وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اور پھر انسان کی سرکشی کا ذکر کیا، ابو جہل کے بارے میں، وہ سرکش ہو گیا اور قیامت کا انکار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ابو جہل نے بڑھ کر کے کہا کہ نبی کے گردن کو مروڑ دیں گے، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ لیکن جب وہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن کو مروڑنے کے لیے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، آگ اور خندق حائل ہو گئی، بہت سے پر آ گئے۔ کہا ابو جہل سے کہ تو گیا تھا گردن مروڑنے کے لیے، پیچھے کیوں بھاگا؟ کہا کہ میں نے آگ دیکھا، خندق دیکھی، اوپر دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے، اگر آتا تو اس کی بوٹی بوٹی بانٹ دیتے۔ تو کبھی کبھی اللہ فرشتوں سے بھی مدد کراتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا خاتمہ فرمایا، اگر وہ باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی کے بال کو پکڑیں گے، جو گناہ گار پیشانی ہے، اپنے فلیت ونا دیا، اپنے مجلس والوں کو بلا دے، ہم جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، اگر ہے تو لاؤ، آج دنیا میں عذاب دیں گے اس کو۔ ذلت کی موت ابو جہل کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کو کے ماحول میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کلا لا، تو مجرم کی بات مت مانو، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ۔ وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس کی بات سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والے میں ہو جاؤ۔ تو جتنی مخالفت ہو رہی ہے اتنی نماز پڑھو گے انشاءاللہ، بولو سجدہ کرو گے تو ہر کام اللہ آسان فرما دے گا۔ چلیے الحمدللہ، درس ختم ہو گیا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو صحیح قول ہے کہ یہ مکی صورت ہے، قرآن کی فضیلت اقرا میں بیان کی، اور لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت بیان کی جس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس کی فضیلت آپ الحمدللہ جانتے ہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ بینہ، سورہ بینہ کا نام سورہ قیامہ بھی ہے، منفکین بھی ہے، بریہ بھی ہے۔ جمہور کے نزدیک مدینے میں نازل ہوئی، ابن مردوہ ابن عباس نے نازل کیا، مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے سورہ قدر میں قرآن کا مقام نازل کیا، اور سورہ بینہ میں رسول کے مقام کو بتایا۔ سورہ قدر میں قرآن کی فضیلت، اور سورہ بینہ میں صحابہ قرآن کی فضیلت۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گمراہ ہوئے، حق واضح ہونے کے بعد جب انہوں نے اختلاف کیا اور حق کو نہیں مانا، تو ان میں اختلاف آ گیا، حسد کی وجہ سے اختلاف کیا، ڈاہ کی وجہ سے۔ تو اگر حق واضح ہونے کے بعد اگر ہم بھی حسد اور ڈاہ کریں گے تو اللہ ہم کو بھی حق سے کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا۔ اور 2 طبقے کا اللہ نے ذکر کیا، نمبر 1 کافروں کا، نمبر 2 ایمان والوں۔ کافروں کو اللہ نے فرمایا روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق ہیں، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو کہا کہ سب سے بہترین مخلوق ہے، کائنات کے خلاصہ ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایمان اور نیک عمل کریں گے اللہ راضی ہوگا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خشیہ ربہ، کس کا ڈر پیدا کرو؟ اپنے رب کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ سے ڈرو گے نیک عمل آسان، دنیا والوں سے ڈرو گے تو اللہ نیکی کو مشکل بنا دے گا۔ جس کا علم جتنا گہرا ہوگا اس میں اللہ کا ڈر اتنا ہی پیدا ہوگا۔ لیس العلم بکثرۃ الحدیث ولکن العلم هو الخشیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ بہت زیادہ حدیثیں یاد کرنا علم نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا علم ہے۔ کیا ڈرنا ہے بھائی؟ اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، الذین، اللہ اپنا ڈر اور خوف پیدا فرمائے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة، انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ کامل دین ہے۔ تو سب سے پہلے اخلاص پیدا کیجیے گا، ریاکاری سے بچیں گے، ایک نماز کو صحیح کریں گے، مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ذالک دین، یہ مکمل دین ہے۔ مکمل دین کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ ایک اخلاص کا مطلب ریاکاری سے بچنا، دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ نمبر 2
نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ آداب کے ساتھ پڑھنا، صحیح وضو کرنا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ نمبر 3 مالوں کی زکوٰۃ دینا، درست دین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سنت پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مرسی ٹی وی کا پیغام جو کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی توفیق آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ یوٹیوب پر بھی اس کا پروگرام آ رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔